مفتی صاحب میرے 2 بچے پیٹ میں ہی مر گئے، کیا قیامت کے دن وہ بچے مجھے ملیں گے یا نہیں، اور میں کیا کروں، مجھے حمل نہیں ٹھہرتا ہے، پلیز کوئی وظیفہ بتائیے۔ میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاتا ہوں کہ بچے پیدا ہونے سے پہلے کیوں انتقال کر جاتے ہیں، حمل کیوں نہیں ٹھہر رہا ہے، اس کے لیے میں ایک وظیفہ بھی بتاتا ہوں، اور قیامت کے دن وہ بچے جو ماں کے پیٹ میں انتقال کر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، وہ بچے ماں باپ کو قیامت کے دن ملیں گے یا نہیں ملیں گے، پھر انشاءاللہ اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، اگر کسی عورت کو یہ پرابلم ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے پیٹ میں ہوتے ہیں اور وہ بچے ختم ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حمل ہوا، خراب ہو گیا، 6 مہینے کا حمل ٹھہر چکا تھا، پھر خراب ہو گیا، تو اس کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے؟ وظیفے کے طور پہ یہ کرنا چاہیے کہ آپ ایک گلاس میں پانی لیں اور 21 مرتبہ درود پاک پڑھیں، جو بھی درود آپ کو یاد ہو۔ پھر اس کے بعد آپ کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین۔ پھر 21 مرتبہ اس کے بعد درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ عورت پیے۔ شوہر چاہے وہ پڑھ کے اپنی بیوی کو پلا سکتا ہے، یا آپ جس کو چاہیں پلا سکتے ہیں، یا اگر کوئی عورت یہ عمل کرنا چاہے تو خود عورت اپنے لیے بھی یہ عمل کر سکتی ہے۔ اور یہ جو دعا ہے نا رب حبلی من الصالحین، یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریباً 66 یا 67 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے صالحین میں سے ایک بیٹا عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تقریباً 80 یا 85 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی تھی ایک بیٹے کی کہ فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں آپ کو بشارت دی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہ قرآنی وظیفہ ہے، آپ اس وظیفے کو کیجئے۔ اب جو بچے ماں کے پیٹ میں انتقال کر جاتے ہیں وہ قیامت کے دن ملیں گے یا نہیں ملیں گے، اس کے متعلق آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بچے جو پیدا ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گئے، یعنی جو بچے ماں کے پیٹ میں وصال پا جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، وہ بچے قیامت کے دن اپنے والدین کے سامنے آئیں گے اور اپنے ماں باپ کے سفارشی بن کر آئیں گے۔ سبحان اللہ، وہ ماں باپ کے سفارشی بن کر آئیں گے قیامت کے دن، اور وہ اپنے والدین کی سفارش کریں گے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گنہگار ماں باپ کے لیے کہیں گے کہ اے پروردگار عالم تو ہمارے والدین کی بخشش فرما دے۔ چونکہ وہ بچے جو پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں انتقال کر جائیں، یا اس کے علاوہ وہ بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جائیں، بلوغت تک نہیں پہنچے تھے، 2 4 5 سال 8 سال 10 سال کے تھے اور انتقال کر گئے، تو وہ بچے قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت کریں گے، اور جب اللہ ان سے کہے گا نا کہ تم جاؤ جنت میں جاؤ، کیونکہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ جب تک یہ بالغ نہیں بچے ہوتے ہیں، جب تک ان کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہوتی ہے، شریعت نافذ نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، وہ اگر گناہ کا کام بھی کرتے ہیں تو ان کا لکھا نہیں جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا قیامت کے دن کہ اے بچوں جاؤ تم جنت میں جاؤ، تو وہ کہیں گے مولا نہیں، جب تک تو ہمارے والدین کو نہیں بھیجے گا جب تک ہم بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو وہ قیامت کے دن پھر اپنے والدین کے سفارشی بن کر کے بچے آتے ہیں، اور جاتے کہاں ہیں، رہتے کہاں ہیں عالم برزخ میں، ان کو ہم قبر میں جب رکھ کے آ جاتے ہیں تو وہ بچوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں، اس کے تعلق سے بھی میں عرض کر دوں کہ وہ بچوں کی روحیں ایک عالم برزخ میں ایک باغیچہ کہہ لیں، باغ کہہ لیں، وہاں پر سارے بچوں کی روحیں رہتی ہیں، اور اس میں کوئی نبی، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک نبی ہیں، ان کی نگرانی میں وہ بچے رہتے ہیں، اور وہ بچے بہت زیادہ خوش رہتے ہیں، ان کو کسی بھی طرح سے دنیا کی کوئی یاد نہیں آتی ہے، اور قیامت کے دن ان کو یہ بتایا جائے گا، ان کے اندر یہ دماغ کے اندر یہ بات ڈالی جائے گی کہ یہ تمہارے والدین ہیں اور اب تمہیں ان کی سفارش کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو وہ نابالغ بچے جو دنیا میں انتقال کر گئے وہ بھی سفارش کریں گے، وہ بچے جو ماں کے پیٹ میں انتقال کر گئے وہ بچے بھی اپنے والدین کی سفارش کریں گے اور ان کو اپنے ساتھ میں جنت لے کر کے جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام ماؤں کو صبر عطا فرمائے جن کے بچے بچپن میں وصال پا گئے، انتقال کر گئے، لیکن ان ماؤں کو میرا ایک میسیج ضرور ہے، اتنا ضرور آپ کریں کہ آپ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، کوئی ایسا جملہ زبان سے نہ نکالیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا لگے یا وہ کفریہ جملہ ہو کہ اللہ تو نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر دیا، ہم ہی تجھے ملے تھے یہ کرنے کے لیے۔ اس طرح کے جملے بولنا کفر ہے، اور اس طرح کے جملے بولنے سے جب کوئی عورت بچتی ہے، کوئی باپ بچتا ہے اور صبر کا دامن پکڑتا ہے
تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ واقعہ دیکھیے کہ 4 بیٹیاں چاروں حیات رہیں، اور تین بیٹے تھے، تینوں بچپن میں وصال پا گئے، تینوں بچپن میں انتقال کر گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا للہ، اپنے بیٹے کو ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں اور روح جسم سے پرواز کر گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو درس دے رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امانت اللہ کی امانت تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو بس ہم لوگ بھی یہی کریں کہ اگر کسی کے بچے انتقال کر جائیں یا گھر میں کوئی کسی کی وفات ہو جائے تو ہم کو چاہیے کہ ایسے جملے نہ بولیں جو اللہ کو ناگوار گزریں، یا اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو، یا وہ کفریہ جملے ہوں۔ اس لیے ایسے جملوں کو بولنے سے پرہیز کریں، بچیں، اور صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیں، تاکہ قیامت کے دن کا جو ہمارا قیامت کے دن جو کریڈٹ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن جو اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس کے بدلے عطا فرمائے گا، اس ثواب سے ہم محروم نہ ہو جائیں، تاکہ وہ ثواب ہم کو ضرور مل سکے قیامت کے دن، اور ہمارے بچوں کی شفاعت بھی قیامت کے دن ہم کو مل سکے، ہم اس لائق بن سکیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام ان ماؤں کو جن کے بچے وصال پا گئے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان بچوں کو قیامت کے دن بہترین ان کے لیے سفارشی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔